السلام علیکم. وائس آف امریکہ کی فیس بک براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی خبر نامے کی پہچان, پی ٹی وی کے سنہری دور کے سب سے ممتاز نیوز کاسٹر اور ہمارے سینئر کلیگ جناب خالد حمید. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں خالد صاحب سے ان کے شاندار کیریئر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے, اور یہ سیریز آپ سوشل میڈیا ہمارے فیس بک پیج پر آپ یہ مستقل دیکھ سکیں گے. سر سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اتنے زیادہ نیوز چینلز ہو گئے ہیں, اور جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کا درجہ کچھ سیلیبریٹیز جیسا ہو گیا ہے جس میں وہ بہت پیسے بھی کما رہے ہیں اور وہ نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل سے بن گئے. لیکن جب آپ نے کریئر شروع کیا تو اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی, تو آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ میری کہانی جو ہے نا وہ بہت لمبی ہے, اور آپ نے اچھا کیا کہ سیریز کہہ دی. تو یہ ہے کہ کئی قسطوں میں یہ چلتی رہے گی, اور چونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ ہمیں سن کے بور ہو جائیں اور کہیں کہ صاحب یہ کیا ہے. تو جہاں تک بات ہے اس فیلڈ میں آنے کی, تو میں حقیقتاً آپ کو بتاؤں کہ کوئی میرا ایسا پروگرام, ارادہ, یعنی کوئی ایسی خواہش جو کہنا چاہیے نا کہ جیسے بچپن کا شوق تھا یا کچھ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. مجھے تو اپنی آواز کے بارے میں, اپنے انداز کے بارے میں اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا. اور میرا خیال ہے سب کا یہی ہوتا ہے کہ جب وہ آغاز کرتے ہیں تو ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. ریڈیو پہ میں آیا تھا تقریری مقابلے میں ایک, اور تقریری مقابلے میرے شروع ہوئے تھے اسکول سے. اور اسکول میں بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ میں اردو بس میری اچھی تھی, چونکہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا. میرے والد علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے. ان کا لب و لہجہ, ان کا انداز اور جو تربیت اور سختی تھی وہ سب میرے اندر بچپن سے ہی شروع ہو گئی تھی. اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ کیا کہ ایک مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھایا, تو وہاں سے میرا تلفظ ٹھیک ہوا. تو وہاں سے جب میں اسکول میں گیا تو میرے والد نے یہ کوشش کی کہ اسکول بھی ایسا منتخب کیا جائے جس کے جو سربراہ تھے, پرنسپل تھے, وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے, اور وہ بالکل ان کا انداز وہی تھا, شیروانی اور باقی ادب آداب, اور اسکول میں جو تنظیم تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی کہ علی گڑھ کے ایک اس میں ایک عکس نظر آتا تھا. معیار وہی رکھنا چاہتے ہیں, معیار وہ رکھنا چاہتے تھے. تو وہاں سے میں نے شروع کیا. تو مجھے بعض اوقات اردو پڑھنے کے لیے وہ ہمارے ایک استاد تھے عبید السلام زینی, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو وہ مجھے سن رہے تھے اور میں بول رہا تھا, مجھے کچھ علم نہیں. تو انہوں نے کلاس کے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ تم کس گھرانے سے ہو, کہاں سے ہو؟ تو میں نے بتایا میرے والد اور والدہ یہ. تو وہ کہنے لگے نہیں, ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ تمہارا جو انداز ہے تو تمہاری اردو اچھی ہے اور تلفظ بھی ٹھیک ہے, اور ہم اسے مزید ٹھیک کر دیں گے, تو تم تقریروں میں آ جاؤ. اچھا, میرے لیے بڑا اچنبھا تھا کہ تقریریں کیا ہوتی ہیں یہ بھی پتہ کرنا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مقابلے ہوتے ہیں تقریروں کے, ہم تمہیں لے کے جائیں گے اور اس کے لیے تیاری کروائیں گے. تقریر خیر وہ وہاں سے تقریروں کا, مقابلوں کا آغاز ہوا. اور یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں بہرحال مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ پھر اسی حوالے سے میں ریڈیو میں گیا. اور ریڈیو میں نے بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا, اس میں کرنل شفیق الرحمان اس وقت کرنل تھے, بعد میں وہ ماشاء اللہ جنرل ہوئے اور بڑے اچھے مصنف. تو وہ صدارت کر رہے تھے اور انہوں نے میری تقریریں سنی اور باقی لوگوں نے, تو مجھے اول انعام وہاں پر مل گیا. اور ساتھ ہی مجھے بچوں کے پروگرام میں جناب مستر اکبر آبادی صاحب جو تھے, انہوں نے یہ پیشکش کی کہ تم بچوں کے پروگرام میں آ جاؤ. اچھا, بچوں کے پروگرام میں مجھے تو بڑی خوشی ہوئی, اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ 5 روپے ملیں گے. اچھا جو کہ ہماری پاکٹ منی ہو جائے گی اور جیب کا خرچہ نکلے گا. تو وہ انہوں نے آفر کر دی, اور میں نے آڈیشن دیا بچوں کے پروگرام کا, اور وہ اس میں سلسلہ چلنا نکلا. میزبان بن گئے, کبھی کوئی اسکٹس کر لیتے تھے, کبھی کوئی سوال جواب ہوتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے سوال ہمیں لکھ کے دیتے تھے کہ یہ آپ نے پوچھنے. اور آپ اس اسکول میں ہی تھے یا اسکول میں تھا؟ تو 4-5 سال میں بچوں کا پروگرام کرتا رہا, یعنی جب تک کالج میں نہیں آ گیا. کالج میں آنے کے بعد ظاہر ہے آواز تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہوئی, اور پھر اس میں
اب ہمیں خواہش یہ ہوئی کہ اب ہم بچوں کو پروگرام تو نہیں کر سکتے، اچھا نہیں لگتا تھا، تو پھر اناؤنسر بن جائیں. تو اب اناؤنسر کے لیے مشق شروع کی اور دیکھا ہم نے اظہر لودھی صاحب اور فیاض شاہین اور بڑے بڑے جو اناؤنسر تھے، یہ لوگ ریڈیو پہ تھے پہلے، یہ سب ریڈیو پہ تھے. تو انہوں نے مطلب تھوڑی سی تربیت بھی کی اور بتایا بھی کہ کس طریقے سے. تو اب ہمیں خواہش ہوئی کہ ہم اناؤنسر بن جائیں، لیکن وہ بھی مرحلہ بہت لمبا تھا اور بڑی مشکل سے آڈیشن، مطلب ہے کہ آڈیشن ہو نہیں پا رہا تھا. ویسے تو کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا، یعنی جو ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے، کسی نے کہا کہ جی سن لیں ذرا ایک ٹیپ، تو وہ کہا یار یہ بچہ ہے کیا ہے اس کو، میری عمر بھی اس. تو وہ کہنے لگے کہ پھر کسی نے، سب نے کہا نہیں جی آپ سنیں تو صحیح، آواز اس کی ٹھیک ہے. تو خیر انہوں نے آواز سنی، مجھے اپروو کیا، تو مجھے پھر 3-4 دن کی بکنگ ملی. اچھا. اور وہاں سے آغاز ہوتے ہوتے 4 دن سے 15 دن، 15 دن سے 30 دن، اور پھر ہم مستقل پینل پہ ان کے آ گئے. اور یہ ہوتا تھا پھر کالج جا رہے ہیں، شام کو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، یا صبح کو کالج ہے تو شام کو کر رہے ہیں، اور شام کو کالج ہے تو صبح کو کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب دونوں کام جاری تھے. تو اس سے پڑھائی متاثر تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اس سے نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے ایک آدھ دفعہ اپنے جو تھے ڈائریکٹر، میں نے کہا کہ جی مجھے کالج، کہنے لگے کیا تم سارا وقت کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ وقت اس کے لیے نکال لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اور تعلیم واقعی میں نے پھر دیکھا کہ اس میں پھر فائدہ یہ تھا کہ مجھے اچھی خاصی آمدنی بھی ہونے لگی. تو کالج کا جو خرچہ تھا، کتابیں اور یہ سب، بلکہ میں گھر میں بھی پیسے کچھ دینے لگا، میری والدہ بڑی خوش ہوتی تھی. پھر مجھے صداکاری کا شوق ہوا، یعنی اصل میں جو مجھے خبروں وغیرہ کا تو نہیں تھا کہ میں خبروں میں آ جاؤں گا، میں تو ڈرامہ، صداکاری وغیرہ شوق تھا. اس زمانے میں آپ کو پتا 70s کا زمانہ تھا، جو محمد علی اور کیا کہنا چاہیے وحید مراد اور ندیم، یہ بڑے سٹارز تھے، اور دلیپ کمار ادھر تھے، اور ہم ان کے پرستار تھے. تو ہماری بھی خواہش ہوتی تھی کبھی ہم بڑی اسکرین پہ آئیں اور کچھ اداکاری ہوں، گانے وانے گائیں کریں، اس طرح کے ذہن میں آتی تھی. تو ہمارے وہاں ریڈیو کے ایک بہت بڑی آواز اور بڑا صداکار تھے، نور احمد مرحوم. انہوں نے خیر ہمیں مطلب تربیت اس لحاظ سے دی کہ ریڈیو پہ بولنا انہوں نے سکھایا کہ صداکاری کیسے، مائکروفون کیا ہے، کتنا آگے جانا ہے، کتنے پیچھے جانا ہے. تو وہ صداکاری، تو ہم اسی میں تھے کہ ہم صداکار ہو جائیں گے. اور کسی زمانے میں بہت بڑی، کیونکہ میں نے جب میں ریڈیو میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے صداکار تھے اس زمانے کے، تاج مرحوم اور ظفر اکبر آبادی اور اظہر لودھی، اور یہ سب لوگ، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو ہم کہتے تھے یار کاش ہماری بھی تصویر یہاں لگے. تو ہم نے کہا بس یہی ایک ہے کہ صداکاری کرو. اچھا، وہ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن وہاں آ گیا. یعنی پہلے لاہور میں ٹیلی ویژن شروع ہوا، پھر وہ 69-70 میں اسلام آباد میں پنڈی میں آ گیا. تو اب ہم نے کہا کہ بس اب تو ہم اداکار بن ہی جائیں گے، کیونکہ یہ تو اب گھر پہ ہی آ گیا ہمارے. تو وہاں ہم نے جا کے کچھ اپنا آغاز کیا. تو وہاں ایک دو پروڈیوسر تھے، انہوں نے خیر یہ تو پتہ تھا ان کو کہ ریڈیو پہ یہ بولتا ہے، آواز بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے رول بھی دیے ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے. اچھا. تو ایک دو اچھی سیریل پلیٹ فارم تھی، ایک سیریل منو بھائی نے لکھی تھی، اس میں ایک اسٹاک کیریکٹر بھی مل گیا بڑا اچھا. اچھا، اور اسکرین پر گئے آپ؟ یہ تو بڑی اسکرین بھی گیا. اور پھر میں، اچھا وہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ چہرہ بہت، اب تو خیر بھر گیا، اس وقت تو بالکل دبلا پتلا اور منحنی سا چہرہ تھا. تو وہ کہتے تھے یار اس کو کیا کریں، مطلب آواز اس کی اچھی ہے لیکن اس کو، تو وہ مجھے داڑھی لگا دیتے تھے، مونچھیں، داڑھی، کچھ ایسا کوئی رول، حاتم طائی کا رول، کبھی کسی بابے کا رول، بڈھا بنا دیا، کبھی کچھ کر دیا. تو وہ مطلب ہے کہ بڑا مشکل تھا کہ سارا دن آپ وہ داڑھی لگا کے اور وہ کریں. تو اداکاری اب ہمیں شوق بھی تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ وہ ہیرو ملے، کچھ وہ ہیرو دیتے نہیں تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو اسٹاک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رول ہوتے ہیں اس میں پیسے بھی بڑے کم ہوتے ہیں. تو وہ میری والدہ اکثر مجھ سے پوچھتی تھی اتنے محنت کرتے ہو تم، اتنے پیسے. میں نے کہا ان کو، میں آپا کہتا تھا، میں کہا آپا بات یہ ہے کہ جو مین کیریکٹر ہیں، جو بڑے رول ہیں، تو ان کو زیادہ ملتے ہیں پیسے.
تو وہ پھر دعا کرتی تھیں کہ اللہ میرے بچے کو بڑا رول دے دے کوئی بڑا کردار دے دے. تو اس طرح خیر گاڑی چلتی رہی. تو لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ جو ڈاکیومنٹریز ہوتی تھیں ان پہ پس پردہ آواز میری انہوں نے استعمال کرنی شروع کی ٹیلی ویژن والوں نے. اچھا وہیں سے پھر نیوز والوں کو یہ پتہ لگا اور نیوز میں بھی میں نے کوشش کی کیونکہ ان کے ہاں بھی خبرنامہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک پس پردہ ایک شخص بولتا تھا جو فلمیں چلتی تھیں جتنی. اچھا. تو اس میں ایک شخص پیچھے بولتا تھا اور پھر موسم کا بھی علیحدہ سے. تو خبرنامے کا ایک نیا اسٹائل شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جا کے وہاں پر قسمت آزمائی کی. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بولیں تو ٹھیک بول دیا. تو انہوں نے کہا اچھا کل بھی آ جائیں پرسوں بھی آ جائیں. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تو اس سے پہلے آپ نے ریڈیو پہ نہیں کیا تھا بلیٹن کبھی؟ ریڈیو پہ میں نے بلیٹن نہیں کیے تھے لیکن میں اناؤنسر تھا, صداکاری کرتا تھا. خیر میں ٹیلی ویژن پہ چلا گیا. ٹیلی ویژن پہ بھی یہ ہوا کہ میں کرتا تھا تو انہوں نے ایک 5 منٹ کا خبریں شروع کی ٹیلی ویژن پہ. تو اس میں میرا یعنی انہوں میں خبریں وہ جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تو پڑھتا تھا پس منظر میں جو ڈاکومنٹری وغیرہ یا فلمیں جو چلتی تھیں وہ تو میں کرتا تھا, موسم بھی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی 5 منٹ کا بلیٹن شروع کر رہے ہیں آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا جی 100 بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے. وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ اسلم اظہر صاحب جو اس زمانے میں بھٹو نے ان کو جنرل مینیجر سے ایم ڈی بنا دیا تھا پی ٹی وی کا. تو وہ بڑے ڈیشنگ قسم کے آدمی تھے اور بڑا آ کے وہ پینل پہ بیٹھ رہے ہیں, کیمرہ دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, بڑا ان کی پرسنالٹی تھی. تو ایک دن جب میں 5 منٹ کا بلیٹن پڑھنے کے لیے اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسلم اظہر صاحب بیٹھے. تو مجھ پہ خوف طاری ہو گیا کیونکہ وہ بڑی باروب شخصیت تھے. اچھا اس سے پہلے انہوں نے شائستہ زاہد اور 1-2 اور لوگ سنا ہے کہ ان کو بلایا ہے اناؤنسرس کو اور کچھ تھوڑی سی تنقید کی ہے کہ. تو میں نے کہا آج بس خالد صاحب چھٹی ہو جائے گی آج آپ کی. تو خیر میں ڈرتے ڈرتے گیا اسٹوڈیو میں نے بلیٹن پڑھا. اچھا وہ پینل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. بلیٹن پڑھ کے میں باہر نکلا تو ہمارے جنرل مینیجر اس وقت فیاض الحق تھے. وہ مجھے ریڈیو سے جانتے تھے اور انہوں نے بہت مجھے پروگرامز دیے تھے اور بھٹو کی ڈاکومنٹریز اور اس قسم کی چیزیں بہت کروائی تھیں. تو انہوں نے اچھا میں نکلنے لگا تو اسلم اظہر صاحب نکل رہے تھے. تو میں نے کہا میں رک جاتا ہوں تاکہ یہ نکل جائیں کہیں مجھے نظر نہ پڑ جائیں. تو وہ فیاض صاحب کو نے دیکھا, مجھے دیکھا اور اسلم صاحب کو. انہوں نے کہا اسلم صاحب, انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا وہ خالد. میں نے کہا لے بھائی مارے. تو وہ ایک دم مڑے اور اسلم صاحب کا بڑے خوشی کا اظہار. وہ کہنے لگے ونڈرفل, یو ہیو اے گڈ وائس اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ اسٹائل. یہ وہ اس طرح کر کے انہوں نے باتیں کی اور کیپ اٹ اپ, ڈونٹ چینج یور اسٹائل. اچھا میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا میرا کون سا اسٹائل ہے. لیکن وہ پتہ نہیں ان کو کیا بات پسند آ گئی. اچھا ٹیلنٹ کی پہچان تھی. ٹیلنٹ کی پہچان تھی. اچھا وہی زبیر علی صاحب کو انہوں نے جا کے کہا, وہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے, کہ بھئی اس کو آپ خبرنامے میں کیوں نہیں لاتے. تو زبیر صاحب تو کہنے لگے میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کیونکہ یہ ہم ایک شروع کر رہے ہیں نیا تو اس میں ینگ فیسز لائیں گے ہم. مجھ سے پہلے سلطان غازی صاحب اور اظہر لودھی اور ایک حفیظ انجم یہ لوگ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم خبرنامے کو چینج کر رہے ہیں, 2 ہوں گے مرد اور عورت, میل فیمیل دونوں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی تم کوئی اپنے پارٹنر تلاش کرو. میں نے کہا جی میں کہاں پارٹنر تلاش کروں. خیر وہ پھر ہماری ایک ٹیم بنائی گئی, 6 مطلب لوگ تھے ہم, تو ان کے پیئر بنائے گئے اور پھر مجھے خبرنامہ پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا. تو الحمدللہ خبرنامہ پھر میں نے وہاں سے شروع کیا. یہ 72 کی بات ہے. اور پھر وہ چل پھر خبرنامے پڑھے. پھر بھٹو صاحب کی تقریریں آ گئیں, وہ پڑھیں. اور وہ انگریزی میں بولتے تھے تو ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بھئی آپ. ٹھیک ہے خالد صاحب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب مزید ہم بات کریں گے, لیکن اس براڈ کاسٹ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رک جائیں. اور اگلی قسط جو ہوگی اس میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ پی ٹی وی کے لوگ آدھی رات کے بعد راولپنڈی کے ایک پرانے محلے میں آپ کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے,
اور آپ کا جو تجربہ رہا اپنے مختلف نیوز کاسٹر کے ساتھ، تو اس میں کس میں زیادہ آپ کو لطف آیا، تو یہ سب تفصیلات پوچھیں گے دوسری قسط میں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جن دوستوں نے آج ہمیں دیکھا، ہمیں جوائن کیا، وہ دوسری قسط بھی دیکھنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے. تو بہت شکریہ اب تک کے لیے.